بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اذان کے کچھ مسائل ہم لوگوں نے پڑھے تھے، مزید کچھ مسائل کا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، اور آج کے مسائل میں سے پہلا ہے اذان کا حکم کیا ہے، یعنی اذان کہنا کیا شریعت میں فرض ہے یا سنت موقدہ ہے یا کیا اس کا حکم ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اذان اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ شعیرہ کی جمع ہے شعائر، جیسے قرآن کریم میں لفظ آتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ شاعر سے مراد وہ امتیازی علامات ہیں جو کسی بھی مذہب کی شناخت ہوتی ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام کی کچھ بنیادی علامات ہیں، جیسے اذان، اور اسی طرح قبلہ، اور باجماعت نماز، اور قربانی، اور عیدین، یہ سب ہمارے مذہب کی بنیادی اور اساسی علامات ہیں جن سے اسلام اور ہم مسلمانوں کی شناخت ہوتی ہے۔ تو اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اذان مسلمانوں کے مذہبی شعائر میں سے، یعنی ہمارے ساتھ خاص علامت ہے جو کسی اور کی نہیں ہے۔ اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ اذان اسلام کے خصائص اور ظاہری شعائر میں سے ہے، اور یہ بھی مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کہیں کسی وجہ سے اذان رہ جائے تو رہ جائے، لیکن لوگوں کو عمدن اذان ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اور فقہا نے کہا کہ اگر کسی علاقے کے لوگ کلیتاً اذان ترک کرنے پر اتفاق کر لیں تو ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کی شناخت اذان سے ہی کیا کرتے تھے۔ جب اسلام اپنے پھیلاؤ اور عروج کے زمانے میں تھا تو کئی بستیاں وہ اسلام قبول کر چکے، اور نبی اسلام باقی بستیوں میں اسلام پہنچانے کے لیے جہاد فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ فجر سے پہلے بستی سے باہر کسی علاقے سے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے کہ یہ اس علاقے کے لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ تو اگر اس علاقے سے اذان کی آواز آتی تو اس علاقے کو اور اس بستی کو مسلمانوں کی بستی سمجھا جاتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو کافروں کا علاقہ سمجھا جاتا۔ جیسے اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما، جناب انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں ساتھ لے کر کسی قوم کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے تو لم یکن یغزو بنا، آپ ہمارے ساتھ مل کر حملہ نہیں کرتے تھے، حتی یصبح وینظر، حتیٰ کہ صبح کرتے، یعنی طلوع فجر کا انتظار کرتے اور انتظار کرتے۔ فَإِن سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، اگر اذان کی آواز آتی تو آپ رک جاتے حملہ کرنے سے۔ فَإِن لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، اور اگر اذان کی آواز نہ سنتے تو آپ حملہ کر دیتے۔ یعنی اذان کسی بھی علاقے یا بستی کے لوگوں کے مسلمان ہونے کی شناخت اور علامت ہوتی۔ اس سے بخاری کی روایت ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، صبح ہوتی اور پھر آپ انتظار کرتے، اور اذان کے بعد سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے کیونکہ مسلمانوں کی بستی سمجھی جاتی، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو آپ حملہ کرتے۔ حملہ کرنے میں بھی یہ نہیں کہ فوری طور پر حلہ بول دیتے، بلکہ جہاد کا ایک پروسیجر ہے، پہلے اس علاقے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور اگر اس کو نہیں ماننے تو پھر ان کو مسلمانوں کی ماتحتی قبول کرنے کی ترغیب دلائی جاتی۔ اگر اس کو بھی قبول نہ کرتے تو پھر آخری آپشن یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کا ہوتا تھا۔ تو اذان اسلام کے شاعر میں سے ہے، اور شاعر عام طور پہ واجب ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فقہا میں اختلاف ہے کہ اذان کہنا واجب ہے یا سنت، یعنی بعض نے اس کو واجب کہا اور بعض نے سنت موقدہ کہا۔ سنت موقدہ کہنے والے بھی اس بات کے قائل ہے کہ اس کو عمدن ترک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسلام کے شاعر میں سے۔ اذان کہنا واجب ہے یا سنت، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے اور ان کے دو قول ہیں۔ پہلا قول ہے اذان اور اقامت فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے مراد ہے کہ فرض ہی کے معنی میں، یعنی ظاہر ہے کہ اذان اور اقامت سب نے تو نہیں کہنی، مسلمانوں میں سے مسجد کے افراد میں سے ایک فرد ہی اذان کہتا ہے اور ایک ہی اقامت کہتا ہے، فرض عین تو ہے ہی نہیں، ایک ایک پر تو فرض نہیں،
فرض کفایہ کسی ایک نے کہنی ہوتی ہے، کوئی ایک کہے تو سب کی طرف سے، یعنی اس مسجد کے تمام افراد کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، یہ معنی ہے فرض کفایہ۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ اذان اور اقامت پہلے موقف کے مطابق یہ فرض ہے۔ یہ فرض کفایہ کی اصطلاح آپ سمجھ لیں، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو یہ۔ فرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین جو ایک ایک پر، ہر ایک پر واجب ہے، اس میں ہر ایک کو ادا کرنا لازم ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا فرض عین ہے، اور حج صاحب استطاعت پر فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل کا مطالبہ ہوتا ہے، وہ اگر عمل حاصل ہو جائے تو یہی مطلوب ہے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ، سب پر فرض نہیں ہے، ایک بھرپور جماعت ادا کر لے۔ اسی طرح اذان یہ فرض کفایہ ہے، یعنی سب مسلمان اذان نہیں کہتے، بلکہ ان کی نمائندگی میں ایک فرد اذان کہتا ہے۔ تو پہلے موقف کے مطابق اذان فرض ہے، کیونکہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، امام احمد اور ظاہریہ کا مذہب ہے۔ اور ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کا حکم دیا، جس میں آپ نے حکم دیا اور اس کو فرض قرار دیا، جیسے عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی، فرمایا نماز پڑھنا، اور جب نماز کا وقت ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے اور تم میں سے بڑا امامت کروا دے، کیونکہ وہ سب علم میں اور قرآن کے تعلیم میں ایک جیسے تھے، اس لیے فرمایا جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کروا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہنا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اسی طرح اذان کے تاکید پر اور وجوب پر یہ حدیث بھی ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بس ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ما من ثلاثة فی قریة ولا بدو، کہ نہیں ہوتے تین افراد بھی کسی بستی میں یا کسی علاقے میں، فی قریۃ، قریہ شہر کو یا دیہات کو کہتے ہیں، اور بدو یہ ڈیرے کو یا باہر جنگل میں جو کچھ یعنی باہر رہنے والے اپنی جھگیوں وغیرہ میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بدوی کہتے ہیں۔ کسی بستی میں یا یعنی کسی جنگلی علاقے میں اگر تین افراد بھی ہوں، فرمایا لا تقام فیہم الصلاۃ، جن میں نماز قائم نہ کی جائے، باجماعت نماز قائم نہ ہو، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، مگر شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد اور نسائی میں اور حسن درجے کی روایت ہے۔ یہ ان احادیث میں اور ان کے علاوہ اور کئی ایک احادیث ہے جن میں اذان کا حکم دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ وجوب ایسا ہے کہ جس چند لوگ ادا کرتے، یعنی ایک ایک ہوتا ہے ایک مسجد میں تو باقی گنہگار نہیں ہوتے، ایک کسی ایک نے اذان کہنا ہوتی ہے، کیونکہ بیک وقت سب کا اسے سر انجام دینا ممکن نہیں۔ اور بھی حدیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اذان کہنے کا، یہاں پر بس دو تین روایات پیش کی گئی۔ تیسری دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اذان پر مواظبت یعنی ہمیشگی اختیار فرمائی، مواظبت ہمیشگی اور پابندی کو کہتے ہیں، اور ایک بار بھی اس کے بغیر آپ نے نماز ادا نہیں کی، اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ سفر میں بھی ہوتی ہے، اگر آپ سفر میں بھی ہوتے تو آپ اذان کہلواتے اور باجماعت نماز پڑھتے، ہر جگہ پر آپ نے اذان کہلوائی اور کہیں بھی آپ نے بغیر اذان کے کبھی نماز نہیں پڑھا، تو ہمیشہ آپ کا یہ عمل کرنا یہ بھی اس کے وجوب کی دلیل۔ یہ اذان کے فرض ہونے کا موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اذان سنت موقتہ ہے، یعنی یہ ایسی سنت ہے جس کی تاکید ہے، یہ جمہور فقہاء کرام کا قول ہے۔ ان کی دلیل دیکھیے، دلیل ان کے دعویٰ پر پوری نہیں اترتی، حدیث سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ حدیث تو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں۔ حدیث ہے نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو کہ اذان کہنے میں کتنا اجر ہے، لو يعلم الناس، اگر لوگوں کو علم اور پتہ ہو، ما فی النداء، کس قدر اجر ہے اذان کہنے میں،
والصف الاول، اور کس قدر اجر ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے میں باجماعت نماز پڑھتے ہوئے۔ اور میں لوگوں کو اس کا علم ہو، ثم لم یجدوا، پھر وہ کوئی راہ نہ پائیں، کوئی چارہ نہ پائیں، الا ان یستحموا علیہ، کہ قرآن اندازی ہی کریں، لستحموا، اور قرآن اندازی سے ہی ضرور فیصلہ کریں۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ آپ نے اذان کی فضیلت بیان کی ہے، تو کیا اس سے فرض اور وجوب کی نفی تو نہیں ہوتی؟ تو فرض بھی ہے اور فضیلت بھی ہے اس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جانتے ہوتے کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرآن ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ ہوتا، تو ضرور وہ اس پر قرآن اندازی سے ہی فیصلہ کرتے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وجہ استدلال کیا کہتے ہیں اس حدیث میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی ترغیب دلائی ہے، جو اس کے عدم وجوب کی دلیل۔ تو ترغیب دلائی تو کیا ہوا بھائی، واجب اپنی جگہ پر، ترغیب اپنی جگہ پر۔ تو راجہ موقف یہ ہے کہ اذان فرض کفایہ، یعنی اذان فرض ہے اور اذان کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے اور نبی الاسلام کا حکم۔ آگے اگلا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا، اذان میں ترجیح کا حکم۔ تمہیداً آپ کچھ بات سمجھ لیں۔ اذان دو طرح سے عہد رسالت میں ہوئی ہے۔ ایک تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان کہے جاتے تھے، جو عام طور پر ہمارے ہاں اذان کہی جاتی ہے، اور اذان معروف ہے جس انداز میں کہی جاتی ہے، آپ لوگ مساجد میں سنتے ہیں۔ اس میں تکبیر کے کلمات 4 مرتبہ ہیں اور دو دو کلمات اکٹھے ادا کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد شہادتین کے الفاظ دو دو مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حی علتین کے 2 دفعہ الفاظ ہیں، دو دو دفعہ کلمات، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اس کے بعد تکبیر، وہ 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخر میں 1 مرتبہ تحلیل، یعنی اللہ کی توحید کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ معروف اذان ہے، یہ اذان ہی مدینہ میں کہی جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو یہی اذان سکھائی تھی۔ تو یہ اذان ہے جسے یعنی اکاری اذان ہم کہتے ہیں۔ اکاری اذان ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جس میں دوہری اذان نہیں ہوتی، اس کو اکاری اذان کہتے ہیں، یہ سمپل اذان ہے۔ دوسری اذان ہے جسے دوہری اذان کہتے ہیں، عربی میں اس کو ترجیح یا تربیح والی اذان کہتے ہیں۔ اس میں شہادتین کے کلمات کو دوبارہ سے پلٹ کر دوبارہ ادا کیا جاتا ہے، اس کو ترجیح والی اذان یا دوہری اذان، وہ اب شاید آپ نے سنی ہو، وہ اب بہت کم ہمارے یہاں کہی جاتی، کیونکہ حنفیت کا غلبہ ہے اور حنفی اس کے قائل نہیں ہے، تو دیکھا دیکھی اہل حدیث ہمارے وہ بھی اس سنت کو بھول گئے، بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہیں کہیں دیہاتوں میں یعنی فجر کی اذان کوئی کوئی ایسی کہہ دیتا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فجر کی اذان ہی کہی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ 5 نمازوں میں یہ اذان کہی جا سکتی ہے، اسے ترجیح والی اذان کہتے ہیں۔ اس میں شہادتین کو دہرا کر دوبارہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ایسے یہ شروع ہوتی جس طرح پہلی اذان تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر دوبارہ لوٹ کے آئیں ذرا بلند آواز سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ویسے ہی کلمات ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بس اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی اذان سے اس میں شہادتین کے کلمات کو ڈبل ادا کیا جاتا ہے، 2 مرتبہ، ایک دفعہ دونوں کو پڑھ کر پھر دوبارہ سے دہرایا جاتا ہے۔ ترجیح دوبارہ لوٹ کر آنے کو کہتے ہیں، رجوع سے ہے ترجیح، تو دوبارہ لوٹ کر یہ کلمات شہادتین کے پڑھے جاتے ہیں، اس کو ترجیح والی اذان کہتے ہیں۔ تو جو عام اذان ہے، اکاری اذان، وہ تو معلوم ہے اور سب اس کو جانتے ہیں، اور ترجیح والی اذان کو عام طور پہ نہیں جانتے، اس لیے اس کا یہاں پر حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں نبی علیہ السلام نے وہی اذان سکھائی تھی جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں، اکاری اذان، اور جانتے ہیں۔ اور مکہ میں آپ کے فتح مکہ کے بعد آپ نے حضرت ابو محذورہ کو اپنا مؤذن مقرر کیا تھا، حضرت ابو محذورہ کو آپ نے دوہری اذان سکھائی تھی، ترجیح والی اذان۔ تو حضرت ابو محذورہ مکہ میں وہ اذان کہا کرتے تھے۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ جمہور کا موقف ہے کہ دونوں طرح اذان کہی جا سکتی ہے، دونوں طرح کی اذان ثابت ہے۔
البتہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ افضل کون سی ہے، تو جب دونوں اول ثابت ہے تو افضل غیر افضل کے اختلاف کی ضرورت ہی نہیں، دونوں ایک جیسے طریقے ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت سے ثابت ہیں، افضل غیر افضل کا اختلاف کرنا نہیں چاہیے، لیکن کچھ ایسا بعض نے اختلاف کیا ہے۔ خیر جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ اذان دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے، اور احناف کا موقف ہے کہ وہ دوہری اذان کے قائل ہیں، سبو معذورہ کی اذان کے قائل ہیں۔ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سکھائی تھی فتح مکہ کے موقع پر، تاکہ دو دو دفعہ شہادتین کے کلمات دہرائے جائیں، اور کافروں کو جو مشرکین تھے ان کو ذرا غیظ و غضب دلانے کے لیے، ان کو ذرا غیظ و غضب دلانے کے لیے اللہ کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کا بار بار ذکر کیا۔ ایسے خواہ مخواہ کی تعویل ہے، تو سنت کے خلاف اس طرح کی تعویلات وہ مردود ہوتی ہیں جن کی کوئی گنجائش اور وجہ نہیں ہے۔ تو خیر اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کر دی۔ کہتے ہیں اذان میں ترجیح کا حکم کیا ہے؟ اذان میں ترجیح سے مراد یہ ہے کہ حی علی الصلاح پر پہنچنے کے بعد، یہ حی علی الصلاح سے پہلے پہلے شہادتین کو دہرانا ہے، پہلی دو مرتبہ ہلکی آواز میں اور دوسری دو مرتبہ پہلے سے ذرا بلند آواز میں۔ اس کے حکم میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے اور ان کے دو قول ہیں، میں نے وضاحت ساری کر دی ہے۔ پہلا قول، دوہری اذان کہنا درست نہیں، یہ حنفیہ کا مذہب اور حنابلہ کے ہاں ایک قول، حنفیہ کا مشہور مذہب ہے، یہ دوہری اذان کے قائل نہیں۔ ان کی دلیل ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربی کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال کو اذان سکھائی تھی، اس میں دوہری اذان کا ذکر نہیں، کہتے ہیں آپ نے حضرت بلال کو دوہری اذان نہیں سکھائی۔ دوسرا قول، دوہری اذان مستحب ہے، یہ دوہری اذان بھی کہنا نبی اسلام کا طریقہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ جمہور فقہاء کرام کا قول ہے۔ ان کی دلیل ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ابو محذورہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں آپ نے ان کو اذان کہنے کی تلقین کی تھی۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ هذا الاذان، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اذان سکھائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اس میں یہاں پر دو دفعہ لفظ ہیں، لیکن عام روایات میں چار دفعہ الفاظ ہیں، عام روایت میں چار مرتبہ الفاظ ہیں، تو پہلے تکبیر کے الفاظ وہ چار مرتبہ ہی ہیں۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ثم یعود پھر دوبارہ کہے، ثم یعود پھر لوٹے، فیقول پھر کہے، دوبارہ سے شہادتین کے کلمات دہرائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر باقی عام اذان کی طرح حی علی الصلاۃ مرتين، حی علی الفلاح مرتين، دو مرتبہ حی علی الصلاۃ، دو مرتبہ حی علی الفلاح۔ زیادہ اسحاق راوی نے اضافہ کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ احناف اس کا جواب ہی دیتے ہیں، چونکہ وہ دوہری اذان کے قائل نہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوہری اذان کا حکم دینا فتح مکہ کے بعد تھا، اور یہ مشرکین کو غصہ دلانے کے لیے تھا۔ کیا کہتے ہیں، یا پھر اس سے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم دینا مقصود ہے؟ تو تعلیم کی کیا، تعلیم میں بھی دی اور آپ نے سنت اسی طرح سکھائی، سنت کی تعلیم دی ہے، تو جیسے آپ نے سنت کی تعلیم دی اس کو سنت ماننا چاہیے۔ اور یہ تعویل کرنا کہ مشرکین کو غصہ دلانے کے لیے، تو شرک تو ویسے دم توڑ گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، غصہ کس چیز کا دلانا ہے؟ وہاں پر مسلم تھے اکثر، اور مشرکین کو تو ویسے مکہ چھوڑنے کا مشرکین کو حکم دے دیا گیا، اور اکثر خود ہی بھاگ گئے تھے۔ یہ تعویل عجیب قسم کی، اسے کہتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں اس طرح کی تعویل کرنا، کیونکہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ابو معذورہ رضی اللہ تعالی وفات تک، یعنی مکہ میں ہمیشہ دوہری اذان ہی کہتے رہے، انہیں کسی نے اس عمل سے منع نہیں کیا۔ اگر درست نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عمل پر خاموش نہ رہتے، معروف تھا صحابہ میں اور یہ عمل ہوتا تھا، اس طرح کی تعویل کرنا بیکار ہے۔ اس لیے راجح قول کیا ہے، کہتے ہیں اصل حضرت بلال کی اذان ہے، اور لیکن کبھی دوہری اذان کہنا بھی مستحب ہے، دونوں طرح اذان کہی جا سکتی ہے، بس بلال والی اذان کہنا بھی درست ہے، ابو محذورہ والی اذان کہنا بھی درست ہے، اور وہ اذان ویسے کہ اختیار کرنی چاہیے، اور پانچوں نمازوں میں وہ اذان کہی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا حنفیت غالب ہے، تو دیکھا دیکھی لوگ اس اذان کو بھولتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ اعلم۔ یہ ہم نے اذان سے متعلقہ مسائل پڑھے، اب اس کے ساتھ ہیں اقامت سے متعلقہ مسائل۔ اقامت جسے ہم تکبیر کہتے ہیں، جماعت کے کھڑے ہونے کے وقت جو کہی جاتی ہے اس کو عربی میں اقامت کہتے ہیں۔
اقامت کی ابھی ہم تعریف پڑھیں گے، لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اقامت کی تعریف کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے اقامت یہ لفظ اقامہ، باب اقام یقیم اقامت، آپ لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ یہ مصدر ہے، اقام یقیم اقامتن، یہ مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قائم کرنا، کسی چیز کا اہتمام کرنا، کسی چیز کو قائم کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے، کسی چیز کو کھڑے کرنا۔ اقام، قام خود کھڑے ہونا، اقامہ دوسرے کو کھڑے کرنا، یا کسی چیز کو قائم کرنا یا اہتمام کرنا، اس معنی میں یہ لغتاً لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور شرعی طور پر اقامت کا کیا مفہوم ہے؟ عبادت کی غرض سے نماز کے قیام کے لیے مخصوص الفاظ کہنا اقامت کہلاتا ہے۔ نماز کے قیام کے وقت جو الفاظ کہے جاتے ہیں، تکبیر کے الفاظ، ان کو اقامت کہتے ہیں۔ واضح ہے؟ اذان اور اقامت میں فرق کیا ہے؟ کہ اذان نماز کا وقت داخل ہوتے وقت کہی جاتی ہے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو لوگوں کو نماز سے آگاہ کرنے کے لیے، نماز کا وقت داخل ہونے سے خبردار کرنے کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ اور اقامت وہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت میں فرق یہ ہے کہ اذان میں نماز کا وقت داخل ہونے سے آگاہ کیا جاتا ہے، جبکہ اقامت میں جماعت کھڑے ہونے کے لیے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صفات میں بھی دونوں ایک دوسرے سے تھوڑی مختلف ہیں، آگے تھوڑا سا آ جائے گا ذکر کے، تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا، یعنی اذان میں یہ کلمات دو دو مرتبہ ہوتے ہیں اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ ہے، اور الفاظ کا بھی تھوڑا سا فرق ہے، اس میں قد قامت الصلاۃ ہوتا ہے اور اذان میں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ نہیں ہوتے۔ اقامت کا حکم کیا ہے؟ اقامت ظاہر ہے کہ یہ جماعت کھڑی ہونے کے لیے عام طور پہ کہی جاتی ہے، اقامت کا تعلق جماعت کے کھڑے ہونے سے ہے۔ تو اکیلا شخص جب نماز پڑھے گا اس کو ویسے اقامت کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس حدیث سے دلیل لے کر فقہا نے اکیلے شخص کے لیے بھی اقامت کو مستحب قرار دیا ہے کہ جب اکیلا بندہ نماز پڑھے تو وہ اقامت کہہ لے، لیکن حقیقت میں یہ حدیث یہ عام نہیں ہے۔ حدیث آپ دیکھیے پھر آپ کے پاس سمجھ آئے گی۔ شروع میں کہتے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے وقت اقامت کہنا بالاتفاق مستحب یا سنت کا ہے، بعض فقہا نے، اتفاق تو نہیں لیکن کئی نے اس کو سنت کہا ہے۔ اور جو اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اقامت کو مستحب کہتے ہیں ان کی دلیل عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا یعجب ربک من راعی غنم، خوش ہوتا ہے آپ کا رب، یعجب خوش ہوتا ہے رب کا آپ کا رب، من راعی غنم بکریوں کے چرواہے سے، بکریاں چروانے والے شخص سے، فی رأس شظیۃ الجبل جو پہاڑ کی چوٹی کے سرے پہ اوپر دور دراز آبادی سے بکریاں چراتا ہے۔ اب دور دراز ہے، آبادی میں نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ سکے، تو کیا کرتا ہے؟ اکیلا ہی یؤذن بالصلاۃ و یصلی، نماز کی اذان کہتا ہے، اور بعض احادیث میں اقامت کے الفاظ میں بھی اذان اور اقامت کہتا ہے اور اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، تو وہ وہاں جنگل میں، دور بیابان صحرا یا کھیتوں میں جب اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت اور شہادتین کے کلمات اونچی آواز سے پکارتا ہے تو اللہ خوش ہو کے کہتا ہے انظروا الی عبدی، دیکھو میرے اس بندے کو، یؤذن و یقیم الصلاۃ، نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے، یخاف منی، مجھ سے ڈرتا ہے۔ پھر اللہ خوش ہو کے کہتا ہے قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، یقیناً میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اب اس حدیث میں وہ شخص جو دور دراز بکریاں چراتا ہے یا کسان جو دور دراز کھیتوں میں ہوتے ہیں، جو آبادیوں سے دور ہوتے ہیں اور مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ان کے آس پاس کوئی دیگر افراد بھی نہیں ہوتے کہ ان کو ساتھ ملا کے وہ نماز پڑھ سکیں، ان کا حقیقت میں ذکر ہے، تو یہ انہی کے ساتھ حکم خاص رکھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اکیلا شخص جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ ایک ایک کر کے چلتے ہیں اور مسجد میں آ کر اکیلا اکیلا شخص اذان اور اقامت کہے اور نماز پڑھے، یا گھر میں اکیلا شخص اذان کہے اور اقامت کہے اور نماز پڑھے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ وجہ ہے، کیونکہ آبادی میں اذان ہوتی ہے، مساجد میں اذان کی آواز گونجتی ہے، تو باجماعت نماز پڑھیں اس کے لیے اذان ہوتی ہے، اور اقامت بھی جماعت کے اقامت کے لیے،
جماعت کھڑے ہونے کی اطلاع کے لیے ہوتی ہے۔ اکیلے شخص کے لیے بس اس حالت میں ہے کہ اکیلا بندہ دور دراز ہو، آس پاس کوئی نہ ہو، تو بندہ اللہ کی توحید کے کلمات اور مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کے کلمات اور فوز و فلاح کے کلمات بلند آواز سے پکارے، پھر اقامت کہے، نماز پڑھے، اس پر ہی حدیث صادقہ۔ اس لیے عموم نہیں اس میں کہ ہر ایک یہ عمل کرے، حدیث صحیح ہے، سنن نسائی میں موجود ہے۔ جی ہاں، راسی شزیت الجبل، پہاڑ کی چوٹی کے سرے پر جو یہ دور دراز اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ باقی جماعت کے لیے اقامت کے حکم میں کہتے فقہاء کرام کا اختلاف ہے، اذان کے حکم کے میں پائے جانے والے اختلاف ہی کی طرح ہے۔ بس یہ اختلاف برائے نام سا ہے، وہ جیسے پہلے تھا۔ راجے یہی ہے کہ جیسے اذان واجب ہے ویسے ہی اقامت واجب ہے۔ تو اس میں راجے یہ ہے کہ اقامت سنت موقع نہیں بلکہ واجب ہے پہلے کی طرح۔ اب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی رضی اللہ عنہ کی نماز کی تصحیح فرمائی، اس میں آپ نے اسے جو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن اقامت کا حکم نہیں۔ وہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، اکیلے کے لیے ویسے ہی اقامت نہیں ہوتی، اکیلے کے لیے ویسے ہی اقامت نہیں ہوتی، تو اس کو آپ کیوں اقامت کا حکم دیتے؟ لیکن جب آپ نماز پڑھتے تھے آپ تو ہمیشہ اقامت کہلواتے تھے۔ پھر کہتے ہیں یہ کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر ہمیشگی اختیار کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا کسی فعل پر ہمیشگی اختیار کرنا اس کے وجوب کی دلیل نہیں، جیسا کہ نمازوں سے پہلے اور بعد والی سنتیں ہیں، ان پر آپ نے ہمیشگی اختیار کی، لیکن بالاتفاق یہ واجب نہیں۔ وہاں پر تو آپ نے صراحت کر دیا نا کہ وہ واجب نہیں، واجب تو صرف وہ فرض رکعات ہی ہوتی ہیں۔ تو جیسے اذان کا حکم ہے وہی اقامت کا حکم ہے، اسی میں راجع یہی ہے۔ اور یہ تعویلات ہے خواہ، یہ اذان بھی واجب اور اقامت بھی واجب ہے۔ اب اقامت کے الفاظ تھوڑے سے اذان سے مختلف ہوتے ہیں، باقی اذان کے الفاظ تو واضح ہیں اور ثابت ہیں، اور اذان کے الفاظ میں کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ ہاں، دو طرح کی اذانوں میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، جیسے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہوتے ہیں، اور بارش کے وقت اگر اذان کہیں تو نماز میں اذان میں یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں۔ یہ کلمات حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں الصلاۃ فی الرحال یا الا صلوا فی الرحال، اور اذان کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، اذان کے بعد کہے جائے اور پھر ان کی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ لوگ اس سنت سے مانوس اور واقف نہیں۔ باقی فجر کی پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس کو تھوڑا پڑھ لیں پھر میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہونے والے کلمات پر کسی بھی قسم کا اضافہ جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جو بلال کو اذان سکھلائی تھی وہی اذان کے الفاظ کہے جائیں گے، سوائے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم اور بارش کے وقت الصلاۃ فی الرحال کے اضافہ کی۔ اب فجر کی کون سی اذان ہے جس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہیں؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کیونکہ یہاں پر اس کی وضاحت موجود نہیں۔ نبی اسلام کے دور میں فجر کی دو اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک پہلی اذان وہ فجر کی اذان نہیں تھی بلکہ وہ صرف ایک الارمنگ، صرف خبردار کرنے کے لیے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ بس بلال اذان کہتے تھے طلوع فجر سے کچھ وقت پہلے، طلوع فجر سے کچھ وقت پہلے، اور وہ اس بات کی اطلاع ہوتی تھی کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو جلد ہی نماز کی تیاری کے لیے اٹھو، اور جو سحری کرنا چاہتے ہیں جلد سحری کر لیں، جو نوافل پڑھ رہے ہیں جلد ہی وطر پڑھ کے فارغ ہو جائیں کیونکہ فجر کا وقت بہت قریب ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے وقت کے لحاظ سے پہلی اذان کے اس بلال کی اذان کے بعد دوسری اذان جو باقاعدہ فجر کی اذان ہوتی تھی وہ 10 منٹ سے زائد نہیں ہو لگتے ہوں گے کہ 10 منٹ کے بعد دوسری اذان کہہ دی جاتی۔ اب پہلی اذان کیوں ہوتی تھی؟ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن لیوقظ نائمکم ویرجع قائمکم، کہ بلال اذان کہتے ہیں تاکہ جو سوئے ہیں ان کو بیدار کر دیں نماز کے لیے، جو قیام کر رہے ہیں وہ قیام سے جلد فارغ ہو جائیں کیونکہ فجر کا وقت قریب ہے، اور جو سحری کرنے والے جلدی سے سحری کھا لیں۔ اس طرح فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، فرمایا بلال طلوع فجر سے پہلے اذان کہتے ہیں، فجر صادق طلوع ہونے سے پہلے اذان کہتے ہیں، تم کھا پی سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، سحری کر سکتے ہو جب تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ کہے۔ بس بلال کی اذان اس لیے ہوتی تھی، اس وقت اس اذان کی ضرورت تھی۔ ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ تب گھڑیاں نہیں تھی، ہر شخص کو
چھت پہ کھڑے ہو کر طلوع فجر کا نظارہ نہیں کر سکتا، رات کو جب بندہ سویا ہو اٹھ کر آسمان کے کناروں پہ دیکھے کہ فجر کا وقت ہوا ہے یا فجر طلوع ہو رہی ہے کہ نہیں، تب گھڑیاں تو نہیں تھی، ہر شخص ایسا کر نہیں سکتا، اور کوئی ان کے پاس سہولت نہیں تھی۔ آج تو اللہ نے اتنی سہولیات دی ہیں کہ جن کو اس دور میں دور تک تصور ہی نہیں تھا، تو تب کوئی ایسی سہولت نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ لوگ یعنی آسمان کے کناروں پر دیکھ کر ہی اندازہ لگاتے تھے، تو مؤذن کو اس عمل کے لیے مقرر کیا جاتا کہ وہ اکیلا یہ ذمہ داری ادا کرے اور سب لوگ اس کی ذمہ داری سے اور اس کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو تب سحری کی اطلاع کے لیے کہ آگے فجر کا وقت قریب آ رہا ہے، تو 10 منٹ پہلے بلال اذان کہہ دے، وہ بلال اونچی آواز سے بلال وہ اذان کہتے تھے تاکہ یہ مقاصد حاصل ہو جائے، اور اس اذان میں بلال کہا کرتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ بس بلال کی اذان صرف الارمنگ تھی، اطلاع اور خبردار کرنے کے لیے تھی۔ آج کل لوگوں کو اکثر یہ اس مسئلہ کی بصیرت نہیں ہے، اس لیے میں واضح کر رہا ہوں۔ اور دوسری اذان ہوتی تھی باقاعدہ، حضرت عبداللہ ابن میں مکتوم دوسری اذان کہا کرتے تھے، جو فجر کی اذان ہوتی، وہ طلوع فجر صادق کے بعد ہوتی، تب فجر کا وقت ہو جاتا، اس کے تھوڑی دیر بعد آپ نماز پڑھا دیتے۔ یہ اس وقت انداز تھا دو اذانوں کا۔ اب ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا کہ حنفیت رائج ہے، اور حنفی وہ پہلی اذان کے بلال کے اذان کے قائل ہی نہیں ہے، وہ پہلی اذان کے قائل نہیں ہے۔ اور اب یہ چونکہ پہلی اذان اب نہیں کہی جاتی، دیہاتوں میں کہیں کہیں کہی جاتی ہے، اور بعض وہ پرانے جو بیچارے اتنا علم نہیں رکھتے ہمارے بزرگ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تہجد کی اذان ہے۔ تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی، تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ تہجد ایک نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی، وہ تو رات کے کسی پہر بھی پڑھی جا سکتی ہے، تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ وہ حضرت بلال کی جو پہلی اذان تھی، وہ ہمارے کئی کم علم رکھنے والے بیچاروں نے اس کو تہجد کی اذان سمجھ لیا، اور اذان فجر سے پہلے، یعنی اگر آج کل فجر کی اذان اگر 5 بجے کے قریب ہوتی ہے، 5:30 بجے ہوتی ہے فجر کی اذان، 5:30 ہوتی ہے، تو کہہ لو کہ 3 بجے وہ پہلی اذان دینا شروع کر دیتے ہیں بزرگ اٹھ کر، دیہاتوں میں کئی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ کم علمی کی علامت ہے، تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر کہنی ہو تو اس انداز میں کہنی چاہیے جیسے عہد رسالت میں تھی، کہ فجر سے کوئی 10 منٹ پہلے ہو، اور اگر لوگوں کو پھر اس کی حقیقت بھی بتلا دی جائے کہ نبی اسلام کے زمانے میں اس مقصد کی خاطر یہ اذان ہوتی تھی، تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو پہلی اذان اگر ہو جائے، لوگ جلدی اٹھیں تو جلدی نماز کے لیے تیاری کر کے مسجد میں آ جائیں، اور ہماری طرح نماز لیٹ نہ پڑی جائے کہ جیسے ہم اذان کہہ کر آدھا گھنٹہ لوگوں کو دیتے ہیں، کیونکہ فجر کے ٹائم اٹھنا اور مسجد میں آنا یہ بھی ایک آج کل جہاد سمجھا جاتا ہے، جہاد سے تو لوگ ویسے دور ہیں، جہاد کو تو جانتے نہیں، اور نماز پڑھنا بھی ایک جہاد سے بڑا جہاد بن گیا ہے۔ تو ہم بہت ٹائم دیتے ہیں، اگر اس سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جیسے نبی اسلام نے ان کو تعلیم دی تھی، ان کو سکھایا تھا، اگر 10 منٹ پہلے اذان ہو، اس کا لوگوں کو ایک حقیقت بتلا دی جائے، تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے، تو یہی سنت ہے، یہی سنت کا احیاء ہے۔ لیکن چونکہ لوگ سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اب پہلی اذان چھوڑ دی گئی، اور اگر ہوتی ہے تو بہت آدھی رات کے قریب ہی کئی لوگ دے دیتے ہیں بعض دیہاتوں میں، شہروں میں تو اس کا کوئی دستور ہی نہیں، نہ لوگ جانتے ہیں۔ اور دوسری اذان میں پھر الصلاۃ خیر من النوم کے لوگ الفاظ کہہ دیتے ہیں، دوسری اذان میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر جبکہ دوسری اذان میں یہ کلمہ ثابت نہیں۔ جی، تو اذان کے الفاظ میں الصلاۃ خیر من النوم یہ بلال کی پہلی اذان میں، اگر آپ اذان کے باب میں احادیث پڑھیں تو احادیث یہ اس موضوع پر آپ کو بالکل واضح انداز میں ملیں گی۔ جس بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں ہوتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، کیونکہ نیند سے وہ بیدار کرتے تھے۔ جب دوسری اذان ہوتی، جب فجر کی باقاعدہ اذان ہوتی، یہ پہلی اذان فجر کی اذان نہیں تھی، اور وہ مستحب ہے، وہ واجب نہیں۔ جو فجر کی اذان ہے وہ تو واجب ہے، جو حسب ابن مکتوم کی اذان ہے وہ تو واجب، وہ تو فجر کی اذان ہوتی تھی، وہ واجب تھی، وہ لازم تھی۔ اس سے پہلے اذان کہی جاتی تھی لوگوں کو اطلاع کے لیے، اس میں کہا جاتا تھا لوگوں اٹھو نماز کی تیاری کرو، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ ان الفاظ کی حقیقت، اور یہ الفاظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شروع کروائے تھے۔ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر نے یہ الفاظ شروع کروائے تھے، بعض ایسا کہتے ہیں، اور بعض اردو کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ملتی ہیں۔ اس کی وجہ ایک وہ روایت ہے، ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت میں سو رہے تھے،
تو مؤذن ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جی الصلاۃ خیر من النوم، اٹھیے نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس نے جگانے کے لیے الفاظ کہے، حضرت عمر کو جگانے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی ان کو اذان میں رہنے دو، ان کو اذان میں رکھو، اذان میں ہی کہو۔ اس سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ اذان میں کہا کرو، کتنے پیارے الفاظ، یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو پیدا ہو گئی۔ حالانکہ اذان میں یہ الفاظ بلال کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، تو نبی اسلام نے ان الفاظ کا آغاز کیا تھا، لیکن بلال کہا کرتے تھے پہلی اذان۔ اور دوسرا فجر کی اذان میں جو ہوتا ہے الصلاۃ فی الرحال، یہ کیا ہے؟ جب بارش کی شدت ہو اور لوگوں کا مسجد میں آنا مشکل ہو، تو پھر یہ سنت ہے کہ اگر جو مسجد میں آئے ہیں وہ دو نماز جمع بھی کر سکتے ہیں، اور جو نہیں آ سکتے ان کے لیے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ کہنے کے دو مقام ہیں، یا تو حی علی الفلاح کہنے کے بعد کہا جائے الصلاۃ فی الرحال، یا الا صلوا فی الرحال کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ گھروں میں نماز پڑھو۔ اس کا معنی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، کہ تمہیں گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور مسجد میں آنا مشکل ہے، ان کا معنی ہے۔ تو حی علی الفلاح کے بعد کہے جا سکتے ہیں، یعنی پہلے یہ کہنا کہ نماز کے لیے آ جاؤ، فلاح کے لیے آ جاؤ، پھر کہنا کہ اگر مشکل لگتا ہے تو گھروں میں نماز پڑھ لو، یہ مقصد ہے۔ اور اسی طرح یہ الفاظ اذان ختم ہونے کے بعد بھی کہے جا سکتے ہیں، اذان پوری کہہ دی جائے اور بعد میں کہا جائے الصلاۃ فی الرحال، یہ اضافہ چونکہ ہمارے ہاں میں نے کہا لوگ اس سے مانوس اور آگاہ نہیں ہیں، اس لیے اس طرح کا عمل کرنے سے پہلے لوگوں کی تربیت ضروری ہے، لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے، انہیں سکھایا جائے کہ یہ ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم تعلیم کے بغیر ایک عمل کریں گے تو لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ تو پہلے لوگوں کو تعلیم دی جائے، اور جہاں پر ایسی تعلیم دی گئی ہو وہیں پر ایسا عمل کرنا چاہیے، اور جہاں پر ایک عمل کی تعلیم نہ ہو وہاں پر نیا عمل چھیڑ لینا وہ خلاف حکمت ہے، حکمت کے خلاف ہے، اور وہ عمل لوگوں میں پھر فتنہ کی وجہ بنتا ہے۔ پہلے تعلیم ضروری ہے۔ اب بہت سی سنتیں ہیں لوگ جن کو ترک کیے بیٹھے، جیسے میں نے پہلی بات کہی نا کہ فجر کی پہلی اذان وہ اس روح کے مطابق نہیں ہو رہی جو عہد رسالت میں تھی۔ تو اگر کوئی اس اذان کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے لوگوں کی تربیت کرنا ہوگی، لوگوں کو تعلیم دینا ہوگی کہ اذان کی حقیقت کیا ہے، اور عدلہ سے ان کو قائل کرنا ہوگا۔ جب لوگ قائل ہو جائیں، اس بات کو سمجھ لیں، تو پھر یہ عمل کیا جائے، وگرنہ ایک مسنون عمل کرتے کرتے لوگوں کو خواہ مخواہ کے حرام فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور یہی صورتحال الصلاۃ فی الرحال، الا صلوا فی الرحال جیسے الفاظ میں، کہ پہلے لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو تعلیم دی جائے اور پھر عمل کیا جائے، وگرنہ ایک عمل جو لوگوں میں معروف نہ ہو اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پچھلے دن ایک دوست نے نماز جنازہ پڑھایا۔ ہمارے ہاں جنازہ میں عام طور پر دو طرف سلام پھیرتے ہیں، دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں جنازہ میں ہمارے ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ عربوں میں ایک طرف ہی سلام پھیرتے ہیں، بس ایک سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ، بس عربوں میں ایسے ہی ہے۔ سعودیہ میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، حرمین میں جنازے اگر آپ نے سنے ہو یا پڑھے ہو تو ایک ہی سلام کے ساتھ وہ جنازے کا اختتام کر دیتے ہیں، جبکہ ایک سلام کے ساتھ جنازے کا اختتام کرنا ہمارے ہاں معروف نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ عمل کریں گے تو لوگوں میں تشویش پیدا ہوگی۔ اور وہ امام صاحب پتہ نہیں سعودیہ سے مانوس تھے یا کیا تھا، انہوں نے بس ایک دفعہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دیکھتے رہے کہ دوسری طرف سلام کب پھیرتے ہیں، کہ لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی کہ یہ کیا کیا انہوں نے، جیسے جنازہ ختم ہی نہیں ہوا۔ اور غیر مانوس عمل کرنا، حالانکہ دونوں عملوں کی گنجائش موجود ہے، جنازہ میں دو طرف سلام بھی پھیر سکتے ہیں، ایک سلام بھی پھیر سکتے ہیں، ایک سلام ہی واجب ہوتا ہے اور دوسرا سلام تو ویسے مستحب اور سنت ہے۔ ایک سلام نبی السلام نے نماز میں بھی ایک آدھ دفعہ پھیرا ہے، تو اگر جنازے میں بھی ایک سلام پھیر دیں تو کفایت کر جاتا ہے، اور دو سلام معروف تو یہ ہے کہ دو سلام پھیرے جائیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک نیا عمل شروع کر لینا بغیر حکمت کے اور لوگوں کو تعلیم دیے بغیر، لوگوں کی تربیت دیے بغیر، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے عمل یہ ایسے ہیں کہ جو سنت کے مطابق نہیں ہو پا رہے ہمارے معاشرے میں، لوگ سنتوں سے آگاہ نہیں ہیں اور علم کی کمی ہے۔ تو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا صحیح محل اور فجر کی اذانوں میں صحیح ترتیب اور صحیح مسنون انداز بھی کوئی لوگوں کے علم میں نہیں ہے، اور اس پر عمل بھی کم ہے۔ چلو آج کل اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل پہلی اذان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ضرورت تو چلو نہیں کہی جائے، اس لیے پھر وہ دوسری اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ لوگ بول دیتے ہیں، اس لیے سختی نہیں کی جاتی اس عمل پر۔
لیکن جو اصل سنت ہے وہ یہی کہ پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہوں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اذان جو دوسری فجر کی باقاعدہ اذان ہوتی تھی ان میں یہ الفاظ نہیں ہوا کرتے. جی. تو یہ تھے اذان سے متعلق یا اقامت سے متعلق ہم نے کچھ مسائل پڑھے. باقی مزید مسائل انشاءاللہ ان کو پھر ہی پڑھیں گے. اب طور ریویژن کے دوبارہ مختصراً ان الفاظ ان مسائل کو دیکھ لیجئے. پہلے ہم نے پڑھا کہ اذان کا حکم کیا ہے. تو اذان کا حکم فرض کفایہ یعنی فرض ہونے کا ہے کیونکہ یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے. فرض ہے، نبی اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اذان کہہ کے نماز پڑھا کرو. اور آپ نے سختی سے فرمایا کہ جس علاقے میں تین افراد بھی اور باجماعت نماز نہیں پڑھی جاتی اذان کے ساتھ تو شیطان ان پر غالب آ جاتا. اور آپ نے ہمیشہ اذان کہلوا کر ہی نماز ادا فرمائی ہے. یہ اس کے وجوب کی دلیل ہے. اس طرح اذان میں ترجیح یعنی کلمات کو دہرا کر کہنا حسب محظورہ کو آپ نے مکہ میں یہ عمل سکھایا تھا اور یہ عمل مسنون ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی تفسیر اس حدیث میں موجود ہے. جی. اس کے بعد اقامت کا ہم نے پڑھا کہ اقامت کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے اور اقامت کا حکم کیا. اکیلے بندہ اگر کوئی دور دراز ہے کہیں بستی سے باہر اور دور دیہاتوں میں یا کھیتوں میں یا کہیں جنگل میں بکریاں چراتا ہوا تو وہ اس عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر عمل کر لے جو آپ کے سامنے ہے. ہر ایک کے لیے نہیں کہ اکیلا بندہ پہلے اذان کہہ کر نماز پڑھتا ہے. باقی جماعت کے لیے تو اذان کہنا یعنی اذان ہی کی طرح واجب ہے. باقی اذان کے مسئلہ الفاظ میں اضافہ ہم نے پڑھا کہ الصلاۃ خیر من النوم اور الصلاۃ فی الرحال، اس بارے میں ساری تفصیلی آپ لوگوں کے سامنے. تو انشاءاللہ کافی ہے یہاں تک.